الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آج کا میں موضوع سیرت خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں اور آپ کی دینی خدمات پر میں عرض کروں، آئیے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سنتے چلے۔ حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی کنجوس ہے جس نے مجھ پر، یعنی میرا نام سن کر بھی مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضور کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا وہ آدمی بہت بڑا کنجوس آدمی ہے۔ اور ایک روایت فیضان سنت میں لکھی ہوئی، ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی تو اس کے اندر سے بہت بڑا سانپ نکلا۔ وہ لوگوں نے اس کی قبر کو بند کیا، دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں سے بھی وہی سانپ نکلا، پھر اس کو بند کیا، تیسری جگہ قبر کھودی تو وہاں پر بھی وہی سانپ نکلا۔ لوگ حیران ہیں کہ جہاں کھودتے ہیں قبر وہاں سے وہ سانپ باہر آ جاتا ہے۔
آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ سانپ کہنے لگا لوگوں تم جہاں کہیں بھی کھودو گے میں وہاں پر آ جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سانپ نے کہا کہ یہ جو مرا ہوا شخص ہے یہ حضور کا نام سن کر بھی درود نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس کے لیے مجھے مسلط کر دیا ہے۔ لہٰذا درود پاک کی بے شمار فضائل بھی ہے، نہیں پڑھنے پر وعید بھی آئی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو لہٰذا درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے پیارے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ سب مل کر کوئی خاموش نہ رہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی سامنے آ بیٹا، ایک ٹیکا لے کے نہیں بیٹھنا، سامنے آ جا بیٹا، محبت سے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ سورہ قصص کی میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مبارک مہینہ جس کو رجب کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مبارک ہے۔ یہ تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور اس 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑے محبوب مہینے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک محرم کا مہینہ، اور ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور یہ چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ جس کو ہم بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، اس کے بعد حج کا مہینہ ذی الحجہ، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ، اور یہ رجب کا مہینہ چوتھا۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ حضور کے دور مبارکہ میں، ذرا غور سے میری بات کو سنیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی مکے کے کفار و مشرکین ان مہینوں کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ مہینے ہیں جس کا مکے کے کفار و مشرکین جیسے یعنی ظالم لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے، وہ لوگ جو ذری بات پر جہالت کا مظاہرہ کرتے تھے، ذری بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی یہ مہینوں میں پورا کا پورا ادب کرتے تھے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا ادب، اس کا احترام یہ مہینوں کا اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے کے کفار اور مشرکین کرتے تھے۔ یہ ایسے مہینے ہیں، اور قرآن پاک میں تو اس کا ذکر ہی آ گیا ہے کہ یہ 4 مہینے اللہ کو بڑے پسند ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں جو کسی مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ لے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک روزہ جو نفل ہے روزہ رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں روزے رکھنا، نیکیاں کرنا، حضور سیدنا
خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، وہ بتاتا چلوں کہ یہ مہینہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک اور بات سناؤں کہ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں رجب دیا ہے اسی طرح شعبان بھی دے اور اپنی رحمت سے ہمیں رمضان میں بھی داخل فرما دے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اس لیے اللہ والے کام حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء اللہ والے اللہ کے محبوب بندے جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دیتے۔ اس کی ایک مثال آپ نے دی، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں عبادت بڑھانے کا مطلب اس کی ایک مثال دیتے فرماتے ہیں کہ رجب یوں سمجھو مثال دے رہے ہیں بندہ نواز کہ ایک کسان جو اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے تو رجب کا مہینہ ہل چلانا جیسی عبادت کرنا ہے، یعنی عبادت کو بڑھاؤ۔ تو بزرگان دین کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں یوں سمجھے جیسے کسان ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد بیج ڈالتا ہے اور پانی ڈالتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھل نکلنے کا اس کو توڑتا ہے۔ تو بندہ نواز فرماتے ہیں رجب جو ہے ہل چلانا اور بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کی مثال ایسی ہے کہ اس میں پانی ڈالنے کا مثال ہے کہ جو بیج ڈال دیا تو پانی ڈالو، اس کی نگرانی کرو۔ اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ وہ پھل بڑا ہو جائے، جیسا کسان اس پھلوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح لوگ رمضان میں نیکیوں کو آسانی سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خاص طور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاص طور رجب اور شعبان، رمضان میں تو ہر کوئی اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتا ہے لیکن خاص طور رجب شعبان اور رمضان میں اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ مختصر رمضان رجب کے متعلق کچھ باتیں بتانے کے بعد اب آئیے میں آپ کو وہ آیت مبارکہ کی طرف لے کر چلوں جو آیت میں نے سورہ قصص سے ابھی آپ کے سامنے قرآن کو دیکھ کر پڑھا ہے۔ آئیے وہ آیت مبارکہ پھر ایک مرتبہ آپ اس آیت کو سن لیں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص کی آیت ہے 20ویں پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارا رب پیدا کرتا ہے، ساری کائنات ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ پھر فرمایا مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور ان پیدا کرنے کے بعد ان میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ غور فرمائے پھر آیت پر، سورہ قصص کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رب ہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد جسے چاہے وہ پسند کر لیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا اولیاء اللہ بزرگان دین اللہ کے نیک محبوب بندے اور انبیاء اکرام یہ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے پھر پیدا کرنے کے بعد میں ان لوگوں کو پسند کر لیتا ہوں، سب کو نہیں، جس کو میں چاہتا ہوں پسند کر لیتا ہوں۔ تو یہاں آیت سے پتہ چلا کہ اولیاء اکرام وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کو پسند کر لیا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، غور کرے یہ آیت پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب اس کو اللہ اپنا محبوب بنا دے پھر دونوں جہاں میں اس کے نام کا بول بالا نظر آتا ہے۔ آج جیسا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے تحت بھی دیکھ لے تو آپ کو یہ آیت اور سمجھ میں آ جائے گی
یقیناً اللہ جسے چاہے پیدا کر لے اور پیدا کرنے کے بعد پسند فرما لیتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک بزرگ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ قصص 20واں پارہ، کہ اللہ پسند فرما لیتا ہے پیدا کرنے کے بعد۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اولیاء کرام بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہے، اس کی مظہر مطلب اس کو اور کھل کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کی بات یہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس سے آپ کو بزرگان دین کا مقام و مرتبہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے آپ اللہ کی صفت کو سمجھیں۔ صفت کہتے کس کو ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی صفت کا مظہر کس کو بناتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ صفت کو سمجھیں۔ صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفتیں، یعنی اس کی خوبیاں۔ جیسا کہ اللہ ہے کی ذات ایک ہے، اس کی خوبیاں ایک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک کے اندر جو خوبیاں ہے، جو صفتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خود کے ذاتی ہے۔ کسی کے اندر آپ نے کبھی خوبی دیکھی ہوگی نا، یار بڑا یہ اچھے اخلاق والا، بڑی خوبیاں اس کے اندر ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بات کرتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر ہے، رحم دل ہے، سخاوت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کوئی شخص کو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ خوبیاں آپ گناتے ہیں۔ تو بندوں کے اندر بھی اللہ یہ خوبیاں دیتا ہے۔ تو اللہ پاک عفو، معاف کرنے والا اللہ، لیکن کچھ بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جلدی ناراض نہیں ہوتے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بندے کے اندر خوبی کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی۔ تو اس کو کہتے ہیں اپنے خوبی کا کسی کے اندر ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور بزرگان دین، اللہ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے صفت، فرق کیا ہے پہلے یہ بھی سن لیجیے آپ۔ اللہ کی جو خوبیاں ہے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں، خود سے ہے، اور بندے کے اندر جو خوبی آئی ہے اس کو اللہ نے دی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، تاکہ کوئی بدعقیدہ وہاں بھی آپ کو یہ نہ بول دے کہ یہ تو مولانا نے شرک کی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوبیاں دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن بھی گواہ ہے، دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا مظہر حضور خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اپنی تمام صفت کے، ایک آدھ صفت نہیں، اپنے تمام خوبی، تمام صفت کا مظہر بناتا ہے۔ ایک صفت ولی کو نہیں دیتا اللہ اپنی، تمام صفتیں دیتا، تمام خوبیاں دیتا۔ اب سمجھ میں آ گئے کہ اللہ اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو ایک اور آسان مثال میں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ اپنی صفت بندوں کو کیسے دیتا ہے تو اس کو سمجھنا ہے تو مولانا روم ایک مثال دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر سورج ہے، سورج کے سامنے آئینے کو رکھ دو۔ مجھے بتائیے، ایک بندہ سورج کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، جب دیکھے گا تو آنکھیں بند ہو جائے گا، چپک جائیں گے۔ ڈائریکٹ سورج پہ نظر آئے تو ارے بھائی روشنی آ رہی، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو سورج کو ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اگر سورج کے سامنے آئینے کو رکھ دو تو سورج کی روشنی آئینے پر پڑتی ہے۔ اب جس طرح سورج کو دیکھنے سے، غور کریں، جس طرح سورج کو دیکھنے سے آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اسی طرح اس سورج کی روشنی جس آئینے پر پڑے وہ آئینے کو بھی ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے۔ جو لوگ گاڑی چلاتے جانتے ہیں کہ اگر گاڑی چلاتے ہوئے، کار یا ٹو ویلر چلاتے ہوئے آئینہ پر اگر روشنی آئے تو آئینے کو موڑ دیتے ہیں، یار روشنی آنکھوں بند ہو جا رہے ہیں۔ تو غور کرے، حالانکہ سورج کی صرف روشنی آئینے پر پڑے تو اس سے بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہم کو جلن ہونے۔ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں
کہ یہ مثال دیکھو، سورج تو آسمان پر ہے لیکن روشنی آئینے پر پڑے تو جس طرح وہ سورج کو نہیں دیکھتے ویسا آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر آگے آپ فرماتے اسی طرح وہ آئینے کی مثال کیا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کے دل کو آئینے کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے دلوں کو آئینے کی طرح نماز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، اس میں بدماشی نہیں ہوتی، اس میں اندر دشمنی نہیں ہوتی، گالی گلوچ، یہ دل ایسا ہوتا ہے بالکل اللہ کی عبادت میں آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے کا دل آئینے کی طرح صاف ہونے لگ جاتا ہے تو جس طرح سورج کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کا عکس آئینے پر پڑ رہا ہے، سورج کا عکس آئینے پر پڑا تو ہم آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے تو اپنے نور کا عکس اس کے دل پہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں غور کریں آواز، جس طرح سورج کا عکس آئینے پر پڑتا ہے ایسا اللہ کے نور کا عکس اللہ کے ولیوں کے دل پر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر عام بندے تو اللہ کے ولی بھی بندے ہی ہوتے ہیں، انسانی ہوتے ہیں، لیکن عام انسانوں میں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پر اللہ کے نور کی، اللہ کی معرفت کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کو اپنی صفت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اس لیے عام بندوں میں اللہ کے ولیوں میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا دیکھنا اور ہوتا ہے اور ہمارا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ ہم اگر یہاں بیٹھے تو ہم اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر کیا پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن غوث اعظم بغداد میں ہے لیکن اپنے سارے مریدوں پر نظر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو اپنی جیسی صفت دے دیتا ہے اور خدا کے لیے دور نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کچھ ہے کہ اللہ مسجد میں ہی سنے گا نہیں تو کہیں نہیں سنے گا؟ ایسا تو نہیں۔ دور نے اللہ زور سے پکارے تو سنے گا، کام سلو بولے تو نہیں سنے گا، ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دور نزدیک آگے پیچھے ظاہر باطن اندر باہر سب دیکھتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اسی طرح جب اللہ کے محبوب بندے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اپنے خوبیاں اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو وہ اولیاء اکرام اللہ کے نیک بندے بھی قبر میں ہو یا باہر ہو، رہتی اپنے خانقاہوں میں ہے لیکن ان کی نظر ساری کائنات پر ہوتی ہے۔ جیسے غوث اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو جس طرح تم اپنے ہاتھ میں ہتھیلی کو دیکھتے ہو، ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو، تو غوث اعظم فرماتے ہیں اسی طرح میں اپنے ہتھیلی میں، جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانہ اگر رکھ لو تو رائے کا دانہ ہاتھ میں رکھ کر دیکھتے ہو، غوث اعظم فرماتے ہیں اس طرح میں اپنی پوری دنیا کو دیکھتا ہوں جس طرح تم ہاتھ میں رائے کے دانے کو دیکھتے ہو۔ یہ دیکھنے کا معاملہ آیا کہاں سے؟ تو یہ اللہ پاک جو طاقت والا قدرت والا ہے، اپنی صفت کا مظہر اللہ پاک غوث اعظم کو بھی بنایا ہے، قریب نواز کو بھی بنایا ہے، اور بندہ نواز کو بھی بنایا، ہر ولی کو بناتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے بندے میں، یہ ساتھ میں۔ اگر پھر بھی اگر کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کو یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ اپنی صفت کا مظہر کیسے بنا ڈالا، کس کو بھی یا ہم نہیں مانتے، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو تمہارے کو ہم بولنا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن پھر بھی آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس بات پر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ اللہ اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ اور کہاں سے؟ وہ بھی بولو نا، کہاں سے؟ قرآن سے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں جس کا آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یقیناً اللہ اپنے محبوب بندوں کو اپنے صفت کا مظہر بناتا ہے، اپنے خوبیاں بندوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، خدا خدا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خوبیاں دے کر ان کو بھی خدا بنا دیتا، ایسا نہیں۔ بندہ پھر بھی ہم دیکھیں اللہ کی صفت کے، اللہ کی ذات کے سب سے بڑے مظہر حضور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی صفت اور اس کی ذات کے سب سے زیادہ قریب دنیا میں مخلوقات میں اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن ہم کلمہ شہادت میں کیا بولتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ۔
یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ رسول پاک اللہ کے بندے ہیں. اور پھر آگے کہ تو وہ رسولہ، اس کے رسول ہے. بندہ کہہ کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے. بندہ کہہ کر ہم یہ بتا رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، اور رسول کہہ کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو اللہ پاک اپنے صفت کا مظہر بندوں کو بناتا ہے. بولے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایک آیت سورہ طٰہٰ کی پڑھ کر بتاتا ہوں اس کے قرآن سے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اب دیکھیں وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس سے ثبوت دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا کہ اللہ اپنی صفت کا مظہر بندوں، اپنے نیک بندوں کو بناتا ہے. یہ آیت پہلے آپ سن لیجیے. سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اللہ فرما رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکلے گھر سے، رات کا وقت تھا، جنگل کا علاقہ تھا، سردی بڑی کڑاکے کی تھی، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں بیٹھو کیونکہ مجھے دور جنگل میں ایک آگ نظر آ رہی ہے، وہاں سے میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے سیکو، تھاپو، گرمی لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو بٹھا کر جس جنگل میں آپ کو جب روشنی نظر آ رہی تھی اس جگہ کی طرف آپ چلے گئے. اور جب قریب گئے تو آپ حیران تھے کہ وہ روشنی آگ کی نہیں تھی، ایک پہاڑ تھا. ذرا غور سے سنیں. پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر ایک جھاڑ تھا اور وہ جھاڑ سے روشنی نکل رہی تھی. اب حیران ہو گئے کہ جنگل میں ایک پہاڑ کے اوپر جھاڑ ہے اور جھاڑ سے روشنی نکل رہی ہے. تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے. تبھی اس جھاڑ سے آواز آئی. کیا آئی؟ اس جھاڑ سے آواز آئی انی انا ربک فاخلع، انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں. جھاڑ سے آواز آئی مطلب جھاڑ خدا نہیں، معاذ اللہ. ذرا غور سے سنیں آپ. اللہ تعالیٰ اپنی خوبی کا ایک جلوہ جھاڑ پر ڈالا، اپنی صفت کا ایک نور. یوں سمجھیے آپ کہ جیسا کہ بھائی اب یہ کرنٹ ہے اور اس کو بلب آپ لگا دو تو کرنٹ ہے نہیں ہے اب معلوم کب ہوگا؟ جب بلب لگاؤ گے تو بلب روشن ہو جائے گا، ٹیوب لائٹ روشن ہو جائے گی. تو روشنی بلب کی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ کی نہیں ہے، اس کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہے اس کی روشنی ہے، کرنٹ کی روشنی ہے. تو کرنٹ کے سامنے اگر بلب لگا دو تو بلب روشن ہو کر بتاتا ہے کہ ہاں یہ کرنٹ ہے. تو اسی طرح وہ جھاڑ جو روشن تھا وہ روشن جھاڑ کی خود کی نہیں تھی، رب نے اپنی تجلی اس پہ ڈالی تھی، اپنے نور کی تجلی اس جھاڑ پر ڈالی تھی. تو جھاڑ روشن ہو گیا اور روشن بھی ہو گیا، چمکنے بھی لگا اور بات بھی کرنے لگا. بولنا محبت سے سوال، بات بھی کرنے لگا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی صفت، اپنے نور کی تجلی جھاڑ پر ڈالے. جھاڑ تو بات کرتا ہے، جھاڑ پہاڑ بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی جھاڑ پر ڈالے تو جھاڑ بات کرنے لگ جائے. جھاڑ بات کرنے لگ جائے تو اللہ کے نیک بندوں پر اللہ اپنی تجلی ڈالے تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ غور کریں گے. قرآن کی آیتیں یہ چنکیاں ایسا نہیں میں نے یہ خانخواہوں نے کیا دیا، درگاہ والوں نے کیا دیا جو آج وہابی آپ کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اسلام نبی حضور کے بعد اگر کسی نے اسلام بچایا ہے تو یہ خانخواہ والوں نے اور یہ درگاہ والوں نے بچایا ہے. حضور کی ظاہری زندگی پردہ فرا، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، حضور کے غلام آتے رہیں گے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ خانخواہ والوں نے کیا کیا، درگاہ والوں نے کیا کیا. جس طرح کافر اور مشرک جانتے، جب حضور نبی ہونے کا اعلان کرے مکہ میں 13 سال رہے، 13 سال طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن سرکار کیا کرتے تھے؟ جو لوگ حج کرنے کے لیے جب آتے، ہر سال میں حج تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے. تو جب حج کرنے کے لیے آتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاجیوں کو جو مکہ آ رہے ہیں باہر کے شہروں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کو دین کے باتیں بتاتے، تبلیغ کرتے تھے. تو کفار کیا کر رہے؟ ارے یار یہ تو لوگوں کو دین بتا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ مکے کے باہر، شہر کے باہر ٹھہر جاتے. جو بھی نیا آدمی مکے میں آتا اس کو باہر روک کر بولتے
تم کیوں آئے ہو؟ بولے کاروبار کے لیے آئے. کیوں آئے ہو؟ بولے کعبے کا طواف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے آئے تو کاروبار کر کر چلے جاؤ, طواف کر کر چلے جاؤ. یہاں ایک آدمی ہوتا ہے جو محمد اس کا نام ہے, معاذ اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اس کا نام ہے, وہ تمہیں نئی نئی باتیں سکھائے گا, ان کی باتیں نہیں سننا, ان کے قریب نہیں جانا. تو کفار اور مشرک کیا کرتے تھے؟ مکے کے کعبے کے باہر قریب باہر بیٹھ کر ہر نئے آنے والے آدمی کو بھٹکاتے تھے, نبی کے قریب مت جاؤ, نبی کے قریب مت جاؤ. تو یہ بھٹکاتے تھے. تو آج سیم آج ہی ہو رہا, کیونکہ اب کوئی قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ نیو جنریشن کو وہابیہ کیا کر رہے ہیں؟ ولی کے قریب مت جاؤ, ولی کے قریب مت جاؤ. کیوں کہ کفار یہ جانتے تھے نبی کے قریب جاؤ گے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا. رکا دو, آج وہابی بھی جان گے جو اگر ان کو ولیوں کے قریب کرو گے تو یہ دین سمجھ جائیں گے, اسلام سمجھ جائیں گے. اس لیے جس طرح کفار نبی کے قریب جانے سے روکتے تھے, اسی طرح آج کے وہابی ولیوں کے قریب جانے سے ہمیں روک رہے ہیں. اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے سے لوگوں سے. اب میں جو کچھ بھی یہ صرف بات نہیں کہا کہ اللہ صفت کا مظہر بناتا, میں نے کہا یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت کا مظہر جھاڑ کو بنایا, جھاڑ کو بنایا, اور اس جھاڑ سے آواز آئی انی انا ربک, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. پھر کیا کر, پہاڑ پر جھاڑ تھا. اب دیکھیے نیچے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, پہاڑ ہے, پہاڑ کے اوپر جھاڑ ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کے تو قریب آ گیا ہے نا, اب میں تیرا رب ہوں, اب میرے قریب آ, اوپر آ, پہاڑ پر آ, جس کو ہم طور کہتے ہیں, اوپر آ. لیکن اوپر آنے سے پہلے کیا کر؟ تو اللہ فرماتا ہے فَقْلَ نَعْلَيْكَ, اپنی نالین اتار دے. بولو نا سبحان اللہ, اپنی نالین اتار دے, یا جو ذکر ہے فَقْلَ نَعْلَيْكَ. اب سمجھ میں آیا کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کی مزار ہوتی ہے وہاں ہم چپل کیوں نہیں پہنتے؟ وہاں صرف صفت کا ایک جلوہ پڑا, وہ جھاڑ کے اوپر, پہاڑ کے اوپر جھاڑ ہے, نیچے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ چپل یہیں چھوڑو اور اوپر آ جاؤ, جہاں جلوہ جاؤ, جھاڑ کے قریب آ جاؤ. تو جہاں جھاڑ ہے موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے نالین اتار کر جا رہے ہیں, اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ نالین اتارو. اسی طرح جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں, کیونکہ میں نے بتایا بھی آپ کو اللہ کے ولیوں پر بھی اللہ اپنے صفت کا جلوہ ڈالتا ہے, اس لیے ہم مزارات کے قریب چپلیں اتار کر جاتے ہیں. بولے نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں, خبر والے کی اتنی عزت, یہ پتھر کی اتنی عزت, گمبد کی اتنی عزت, یہ در و دیوار کی اتنی عزت کہ تم چپل اتار کر جا رہے ہو. میں نے کہا دیکھو عزت یہ پتھر کی نہیں ہے, عزت یہ چادر کی نہیں ہے, عزت اس پتھر کے اندر, قبر کے اندر آرام کرنے والے کی ہے, آرام کرنے والے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفت کا مظہر بنا ہے, یہاں آنے سے اللہ پہچانے جاتا ہے, اللہ کی معرفت ملتی ہے. لہذا وہ کیسے؟ میں نے کہا پھر یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اس جھاڑ کی عزت کر رہے ہیں, پہاڑ کی عزت کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے چپل اتار کر آؤ. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے, جھاڑ سے کئی گنا افضل ہے, پہاڑ سے افضل, وہ جھاڑ سے افضل موسیٰ ہے. لیکن جس جھاڑ پر صفت کی تجلی پڑی موسیٰ اس کا ادب کر کر بتا رہے ہیں. تو ہم اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہاں ولی کا مزار ہو, قبر ہو, تو ہم چپل اتار کر اس لیے جاتے ہیں کہ یہاں قبر والے کے جو چادر کی, یہ پتھر کی عزت رہی, اس میں آرام کرنے والے کی عزت ہے جس کو اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنا ہوا. وَقْلَنَا عَلَيْكَ. پھر اللہ کیا فرما, وہ مقدس جگہ ہوتی ہے, بارگاہ مقدس جگہ ہوتی ہے, ہم یہ کہتے نا پاک جگہ, مقدس جگہ, ادب والی جگہ. تو اللہ فرما رہا ہے انکا, اے موسیٰ نالین اتارو, میں تیرا رب ہوں. پھر آگے اللہ فرما انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تم جانتے تم کہاں پر آئے ہو؟ تم ایک مقدس پہاڑ کے پاس آئے ہو, مقدس وادی کے پاس آئے ہو. تو یہ آیت اگر میں اس کی اور تشریح کروں تو وقت اسی میں چلے جائے گا. میرا موضوع آپ کو غریب نواز کو سمجھانا ہے, غریب نواز کے ذریعے دین کو جو فائدہ پہنچا وہ بات کو سمجھانا ہے. لہٰذا یہاں یہ آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ سرکار کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے جہاں آرام ہو وہ مقدس جگہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی صفت کی تجلی ان پر پڑی ہوئی ہوتی ہے. ابھی آیتوں کو سمجھنے کے دو آیتیں میں نے پڑھی ہے, سورہ قصص کی ایک آیت اور سورہ طٰہٰ کی ایک آیت. سورہ قصص کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سامنے بتایا کہ اللہ جسے چاہے پیدا کرے اور پیدا کر کے پسند فرما لیتا, پیدا کر کر پھر
پسند فرما. تو اللہ جسے پسند فرما دے پھر ان کو لوگ 800 سال بھی ہو جائے تو وہ غوث اعظم کو لوگ بھولتے نہیں ہیں. 400 سال بھی ہو جائے تو حضرت سرکار حسن بن احمد شہید کو لوگ بھولتے نہیں ہیں. اگر جس کو اللہ پسند کر لے پھر ساری کائنات اس کو یاد رکھتی ہے, ساری دنیا اس کو یاد رکھتی ہے. لہٰذا یہ 2 آیتیں سمجھنے کے بعد میں آپ کو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. کیونکہ رجب کا مہینہ ہو اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں بھائی, الحمدللہ ہمارا دین ہمارا اسلام یہ میں سکھاتا ہے جو تم پر احسان کرو نا اس کا شکر بھی ادا بھی کرو, اس کے احسان کو یاد بھی رکھو. جو تم پر احسان کرتا ہے نا تو بھائی اگر آپ بھی دیکھیں, اگر کسی پر آپ نے احسان کر دیا, کچھ کھانے کے لیے دے دیا, پہننے کے لیے دے دیا کوئی غریب کو, پھر وہ آپ کو دیکھ کر احسان, یہ الگ بات ہے کہ احسان نہ جتائے, لیکن کم سے کم اخلاقی فریضہ تو یہ ہے بنتا ہے نا کہ وہ بندہ یہ کہے بھائی آپ کا شکریہ. بندہ تو یہ بولتے یار بڑا عقل مند آدمی ہے, بڑا ہوشیار آدمی ہے, تو شکریہ ادا تو ہم کرتے کم سے کم. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم جس کی مدد کرتے ہیں اس پر احسان نہ جتائے, لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اس کو شکریہ بھی ادا کر دیا جائے کہ حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ کے ذریعے سے میری مدد ہو گئی ہے. لہٰذا شکر ادا کرنا یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے, اچھے لوگوں کی پہچان ہے, کہ اچھے اخلاق والے کی پہچان ہے. اب آئے حدیث پاک بھی سن لیجیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نافرمان ہوتا ہے, وہ اللہ کا بھی نافرمان ہوتا ہے. لہٰذا اب حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ دیکھا جائے تو خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی عطا رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہی آج پورے ہندوستان بر صغیر ہندوستان میں, صرف آج موجودہ انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہو, ابھی انڈیا بھی الگ نہیں ہوا تھا, جیسا کہ پاکستان نہیں بنا تھا, سری لنکا نہیں بنا تھا, بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, بر صغیر اکھنڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. آج پورے اکھنڈ ہندوستان میں جہاں مسجدوں پر ممبروں پر نمازوں اور اذانوں کی آواز آ رہی ہے یہ صدقہ ہے حضور خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ کا. آج لوگ کہتے نہیں اجمیر کیوں جاتے ہو, میں نے کہا بھئی تو نافرمان ہوگا, تو ناشکرا ہوگا, جس پر لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں. عقل مند آدمی اور اچھے اخلاق والے آدمی کی پہچان ہے کہ وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے. یہ شکر ادا کرنے کی ایک محفل ہے. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو سمجھنا سے پہلے آپ کو ایک اور میں بات بتا دوں کہ غریب نواز کے ماننے والے کون کون ہیں اور کیسے کیسے لوگ ہیں. غریب نواز کے ماننے والے, غریب نواز کے دربار میں جا کر ادب سے سر جھکانے والے, ادب سے بیٹھنے والے, تعظیم کرنے والے. اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ جس ذات کو ہم مانتے جس سے محبت کرتے ہیں وہ صرف آپ نہیں, ایسے ایسے اونچے پائے کے بزرگان دین کو ہم نے دیکھا جو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے آستانے پر جا کر سر جھکا کر ادب کے ساتھ بیٹھتے نظر آئے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی. یاد رکھو بچوں, شاہ عبد الحق محدث دہلوی بزرگ کا نام ہے. ان کا مزار دہلی میں, دلی اگر قطب مینار کے پاس جائیں گے وہاں اسلام کالونی میں حضرت کا مزار شریف ہے. یہ کون ہے؟ میں نے کہا ہندوستان کا ہر بچہ ہر مسلمان ان کے احسان تلے بھی دبا ہوا ہے. ان کو یاد رکھنا پڑے گا, آپ یاد رکھنا پڑے گا. میں مسلمانوں کی بات بولے وہ کیوں کہا, میں نے سنو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے. یہ تو بخارا میں پیدا ہوئے تھے, مدینے میں جا کر رہنا چاہتے تھے. آج سے 300 سال اکبر کے دور میں یہ زندہ تھے. باہر آج بھی خبر میں زندہ ہے, لیکن ظاہری زندگی اکبر بادشاہ مغلیہ سلطنت اکبر بادشاہ کے دور میں یہ ظاہری حیات میں تھے شاہ عبد الحق محدث دہلوی. پہلے آپ سمجھیے ہے کون شاہ عبد الحق محدث دہلوی, کہ ان کا احسان کیا ہے کہ جب یہ مدینے میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شاہ عبد الحق تم ہندوستان جاؤ, وہاں جا کر تم ہماری حدیثوں کو پھیلاؤ, ہمارے حدیثوں کے بارے میں بتاؤ. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے یا رسول اللہ میں تو چاہتا تھا کہ ساری زندگی مدینے میں رہوں, آپ کے گنبد کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا, آپ کے روضے کی جالیوں کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا. میں مدینہ چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں, جاؤں گا تو رہ نہیں پاؤں گا, بڑی محبت کرتا ہوں آپ کے شہر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاہ عبد الحق تم ہندوستان جانا ہوگا, تمہارے ذریعے سے ہندوستان میں بہت سے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی, لیکن سنو اگر تم مدینے میں آج میرے گنبد کو دیکھ رہے ہو
میرے روزے کی جالیوں کو دیکھ رہے ہو، تم ہندوستان چلے جاؤ، جب بھی تمہیں یاد آئے گی آنکھ بند کر لے گا میں نظر آ جاؤں گا، آنکھ بند کر لو میں نظر آ جاؤں گا، بولو محبت سے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ذات مبارک ہے کہ آنکھ بند کر کر حضور کو دیکھا کرتے تھے، چلتے پھر تو حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے آنے کی بدولت ہندوستان میں آپ کے آنے کے بعد ہی حدیث کیا ہے، حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہوا ہے۔ ذرا غور سے یہ لوگوں کو بعد میں معلوم ہوا ہے۔ یوں سمجھیے آپ کہ ایک شخص اگر کہیں باہر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ویزا کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پاسپورٹ ہو گیا، ویزا آ گیا، ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد پوری چیک ان ہونے کے بعد امیگریشن آفیسر کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ امیگریشن آفیسر دیکھے گا کیوں جا رہے ہیں، اگر وہ سائن کرا ٹھیک ہے تبھی آپ اس ملک میں جا سکتے ہیں۔ تو امیگریشن جو آفیسر ہوتا ہے نا، وہ آفیسر یوں سمجھے گا اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی ریاست ہوتی ہے، کسی کو ریاست میں آنے دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ ایئرپورٹ پہ امیگریشن آفیسر طے کرتا ہے، اس کے سائن سے ہی آپ باہر جا سکتے ہیں، اگر انہیں ریجیکٹ کر دیا آپ ایئرپورٹ سے باہر آ جائیں گے۔ تو امیگریشن جو آفیسر ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے اپنی ریاست پورے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھے، آپ کا پاسپورٹ آپ کا ایمان ہے، بولو نا سبحان اللہ، آپ کا پاسپورٹ آپ کا ایمان ہے، اور ویزا یہ قرآن اور حدیث ہے۔ اب صحیح پڑھ رہے ہو حدیث یا غلط پڑھ رہے ہو، اس کی دستخط کون کرے گا؟ یہ امیگریشن آفیسر ہے۔ یہ صحیح پڑھ رہے ہو یا غلط پڑھ رہے ہو، تو یہ لوگ ایمان لانے کے بعد قرآن حدیث پڑھنے کے بعد جب بڑے بڑے علماء نے دیکھا کہ ہم نے تو قرآن پڑھا حدیث پڑھا، اب یہ حدیثیں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو کہاں تحقیق کرائے؟ تو جس طرح پاسپورٹ کی سائن امیگریشن آفیسر کے پاس جانا پڑتا تھا، تو سارے بڑے بڑے علماء کو جس کی سائن لے کے لیے جانا پڑتا تھا وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی سائن جب ہوتی تھی، آج بھی سارے محدثین کے یہ استاد ہے، جب آپ کی سائن ہوتی تھی تب اس کو محدث مانا جاتا تھا، ہاں بھائی انہوں بھی محدث ہے، انہوں نے حدیث صحیح پڑھی ہے، تو یہ آپ کی سائن کا مقام ہے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بزرگ حضور غریب نواز کا بھکاری نظر آتا ہے۔ حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بزرگ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بزرگ گیا مزار مبارک کے قریب بیٹھ کر گنبد خواجہ کو دیکھتے ہوئے بالکل ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ کر، ابھی میں نے بتا دیا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے، جو جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا کرتے تھے، بولو یار محبت سے سبحان اللہ، جو جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ اکبر کے بادشاہ کے دور میں جب اکبر نے فتنہ پیدا کیا، جہاں مجدد الفسانی نے اکبر کے فتنے کو کچلا ہے، وہاں پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس فتنے کو کچلا ہے، مدرسوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے محدثین کے استاد ہیں، جو حضور کو دیکھا کرتے تھے، حضور سے بات کیا کرتے تھے، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جب اجمیر جاتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے روضے کے سامنے ادب سے دو زانو بیٹھ کر کہتے ہیں، خواجہ میں نے سارے علم کو اب تیری چوکھٹ کے باہر چھوڑ کر آیا ہوں، اے خواجہ خالی دل لے کر آیا ہوں، اب جو تو لکھے گا وہ لے کر یہاں سے جاؤں گا۔ جس کے آستانے پر عام آدمی تو چھوڑو ولی بھیک منگن جاتے تھے، عام آدمی تو چھوڑو ولی جس کے آستانے پر بھکاری بن کر جاتے تھے، وہ میرے خواجہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو سنا، مجدد الفسانی کو بھی سن لیجیے آپ۔ کون مجدد الفسانی؟ جنہوں نے اکبر بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا تھا کہ تو غلط ہے۔ کون مجدد الفسانی؟ جنہوں نے جہانگیر کو حکومت کو گرا دیا تھا اور جہانگیر آپ کے قدموں میں آ کر کہنے لگا تھا حضور جیل سے باہر آ جائیے، تو آپ نے فرمایا تھا جہانگیر اس صورت میں جیل سے باہر آؤں گا جب میں باہر آؤں گا تو جو قرآن حدیث کا فرمان ہے پورے ہندوستان وہی فرمان چلے گا، یہ نانا رسول پاک کا دن ہے، سب پر اس کا معاملہ چلے گا۔ تو جہانگیر نے ادب سے کہا تھا حضور آئیے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہندوستان میں حکومت چلے گی۔
کون مجدد فسانی؟ جب آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا تو سارے قیدی آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ کون مجدد الفسانی؟ جن کے کرامتیں 500,000 سے زیادہ کرامتیں کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ کون مجدد الفسانی؟ ارے جن کے ذریعے اکبر کے بادشاہ کے دور میں دین کو بچایا گیا ہے، وہ مجدد الفسانی۔ یہ بھی جب آستانہ غریب نواز پر جاتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولاد ہے حضرت فاروق اعظم کی۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب خواجہ غریب نواز کے آستانے پر جاتے ہیں اور جا کر بالکل ادب کے ساتھ میرے خواجہ کے آستانے پر کھڑے ہوتے ہیں، خادم آ کر کہتا حضور یہ ٹکڑا لیجئے کپڑے کا۔ آپ نے وہ کپڑے کا ٹکڑا لیا اور لے کر فرمایا یہ ہے کیا؟ کہا حضور یہ خواجہ کے مزار کے غلاف کا ٹکڑا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ میں عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہا یہ خواجہ غریب نواز کے مزار کے غلاف کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو آنکھوں سے لگایا اور اپنے خادم سے کہا یہ کپڑا حفاظت سے رکھو، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر کے اندر اس کپڑے کو رکھ دینا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ارے غریب نواز وہ ذات مبارکہ ہے جہاں مجدد الفسانی بھکاری بن کر جا رہے ہیں، جہاں شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھکاری بن کر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کتنے بزرگوں کے بارے میں بتاؤں کہ آج خواجہ قطب الدین بختیاری کو جہاں سے خیرات ملتی ہے وہ خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ ہے۔ نظام الدین اولیاء کو جہاں سے خیرات ملتی ہے وہ خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ ہے۔ بابا فرید کو جہاں سے خیرات ملتی ہے وہ غریب نواز کی ذات مبارکہ ہے۔ ارے یہاں تک کہ آپ غور سے سنو، جتنے ہندوستان میں اولیاء کرام ہے، جتنے سلاسل ہے، چاہے وہ قادریہ سلسلہ ہو، چاہے سہروردیہ سلسلہ ہو، چاہے وہ نقشبندیہ سلسلہ ہو، سارے سلسلے کے بزرگان دین کے بات دیکھ لو۔ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، سارے سلسلوں کو یوں سمجھیے کہ سارے سلسلوں کو جو فیض ملتا ہے ہندوستان میں وہ ذات غریب نواز کی مبارک ذات ہے۔ یوں سمجھیے چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین نے ڈیم بنایا، ہندوستان میں ڈیم بنایا، اور جس ڈیم سے سب کو پانی ملتا ہے، چاہے وہ قادری ہو۔ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یوں تو سارے ولیوں کے امام غوث اعظم ہیں۔ میں یہاں فرق کی باتیں کر رہا ہوں، غوث اعظم سارے ولیوں کے امام ہیں، سارے ولیوں کو فیض ہی غوث اعظم سے ملتا ہے۔ حضور غریب نواز نے 2 مہینے غوث پاک کی صحبت میں بیٹھ کر غوث اعظم سے فیض لیا ہے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ یوں سمجھے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دین کا کام جس نے کیا ہے، دین کو فائدہ پہنچایا ہے، دین کو آگے پہنچایا ہے، جن کی بدولت آج اسلام کھڑا ہوا ہے ہندوستان میں، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ہندوستان میں اسلام کا ڈیم بنانے والے غریب نواز ہے، اور اس ڈیم سے سارے سلسلے کو پانی مل رہا ہے، چاہے قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلیہ ہو، جتنے سلسلے ہیں جس کو فیض ملتا ہے ہندوستان میں وہ ذات غریب نواز ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ کس کے بارے میں ہم سننا چاہتے ہیں، کون ہے غریب نواز۔ اب خواجہ ہندوستان کے بعد آپ کی دیکھیے، آپ آج لوگ کہتے ہیں کیوں درگاہ جاتے ہو؟ میں نے کہا درگاہ والوں نے دین کو بچایا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بزرگان دین ہے بے واہ بچوں، جو آج تم کلمہ پڑھ رہے ہو، آج یہ ہندوستان اور ہندوستان ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضور کی ظاہری زندگی کے دنیا سے جانے کے بعد، صحابہ کے بعد، دین کا کام اگر کسی نے کیا ہے سب سے زیادہ علماء نے اپنی تقریروں سے کیا ہے، لیکن بزرگان دین نے تنہا آ کر دور دور علاقوں میں بیٹھ کر جو دین کو پھیلایا ہے، آج یہ درگاہ والے ہی کے ذریعے دین پھیلا ہے۔ اب یہ کہنا کہ کیوں درگاہ کو جاتے ہو، میں نے کہا تم ناشکر بندے ہو اللہ کے، تم نافرمان بندے ہو اللہ کے، تمہیں کیا معلوم۔ مجھے ایک بات بتائیے، ابن اسیر نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر میں، ابن اسیر میں، اس میں آپ لکھا ہوا ہے، آپ جانتے کہ آج سے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا کر 55 سال ہوا تھا، یعنی 6ویں صدی کا دور تھا۔ ایک فتنہ بڑا خطرناک اٹھا تھا، تاتاریوں کا فتنہ، جس کو تاتاری کہتے ہیں۔ وہ تاتاریوں کا فتنہ، ہلاکو خاں اس کا بادشاہ تھا۔ وہ ہلاکو خاں اتنا خطرناک بادشاہ تھا، اس کی ایک مثال دیکھیں،
اس نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا. بغداد میں کسی ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، سارے لوگوں کو قتل کر کر، ان کی منڈیوں کو کاٹ کر، ان منڈیوں کا مینار بنا کر، اور ایک مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پینے والے کا نام ہلاکو خاں ہے. اتنا خطرناک بادشاہ گزرا ہلاکو خاں. تاریخ اگر آپ پڑھیں گے ابن یسیر آپ کو معلوم ہوگا اتنا خطرناک کہ یہ مسلمان تو کیا دین کو برداشت نہیں کرتا تھا. جدھر جاتا، جس علاقے میں جاتا، جس ایریے میں جاتا، اس ایریے اس علاقے کے بادشاہ کو معلوم ہوتا کہ تاتاری ہلاکو خاں آ رہے ہیں تو عام آدمی تو چھوڑے کہ اس اور کا علاقے کا بادشاہ بھی کانپنے لگ جاتا، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، اپنے آپ کو ہلاکو خاں کے حوالے کر دیتا. ایسا ماحول بنا کر رکھ دیا تھا ہلاکو خاں. اور ہلاکو خاں جب مرا، اس کا بیٹا ارزو خاں جس کو شمشو خاں بھی کہا جاتا ہے، یہ ہلاکو خاں، پہلے ایک بات سن لو، ہلاکو خاں اتنا خطرناک تھا کہ جس علاقے میں جاتا اس نے بغداد کو برباد کیا، عراق کو برباد کیا، بخارا کو برباد کیا، ہندوستان بھی برباد کرنے آیا تھا، لاہور کے قریب آیا تھا. لیکن لاہور کے قریب جو آیا اور اتنا خطرناک بادشاہ میں نے بتانا، اس کے بارے میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے کہ بادشاہ جس سے ڈرتے تھے، فوج جس سے ڈرتی تھی، عام آدمی تو دور کی بات ہے. جب یہ بغداد کو، بخارا کو، نیشاپور کو، ایران کو، عراق کو، یہ سارے ملکوں کو برباد کرتے ہوئے ملتان آیا اور وہ ہندوستان کو برباد کرنا چاہتا تھا. ملتان کو آ کر اس کی ہلاکو خاں کی فوج نے گھیر لیا. سارے لوگ ڈر گئے، فوج ڈر گیا، بادشاہ ڈر گئے. حضور اب کیا کرے؟ لیکن اس وقت یہ سارے بادشاہوں کی قسمت اچھی تھی کہ اس وقت ملتان میں غریب نواز کے چہیتے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ دوڑے دوڑے آپ کے مرید کے پاس آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اتنا خطرناک آدمی، اتنا خطرناک بادشاہ ہلاکو خاں آیا ہوا ہے، اس کے سامنے ٹھہرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے. جہاں جاتا ہے انسانوں کے لاشیں بچھا دیتا ہے، لاشوں کی ڈھیر لگا دیتا ہے، عام آدمیوں کو سب کو قتل کر دیتا ہے. اب یہ فوج ہمیں گھیری ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ڈرنے کی بات نہیں، ایک تیر دے دے. آپ کو ایک تیر دیا گیا اور آپ جو ہے ایک پوچھے پہاڑ پر کھڑا کر جس میدان میں ہلاکو خاں کی فوج کھڑی ہوئی تھی اس طرف تیر کو پھینکا. تو یقین جانیے ایک تیر پھینکا لیکن اس میدان میں طوفان ایسا آیا، ہلاکو خاں کے ساتھ اس کی ساری فوج وہاں میدان چھوڑ کر بھاگ گئی. میں نے کہا بچایا کس نے دین کو؟ مسلمانوں کو بچایا کس نے؟ یہی چشت سلسلے کے بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بچایا ہے. اتنا خطرناک بادشاہ. آپ جانتے ہیں جب یہ مر گیا اس کا بیٹا، حالانکہ ہلاکو خاں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ شہید ہوئے. حضرت سیدنا فخر الدین رازی، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ملتا اللہ والے خانخواہ بنا کر کیا کر رہے. میں نے کہا تم نے ابھی ڈھونگیوں کو دیکھا ہے، اصل خانخواہ تم نے دیکھی کہا ہے؟ تم نے ابھی چرسیوں کو دیکھا ہے، گانجا پینے والوں کو دیکھا ہے جو ہم خود نہیں مانتے وہ کیا ہے. لہٰذا تم نے ایسے لوگوں کو سمجھا ارے یہ چرسی پینے والا بابا، یہ گانجا پینے والا بابا، دس انگوٹھی پہننے والا بابا، لمبے بال چھوڑنے والا بابا، جو اپنے مریدوں کو کہتا ہے بابا خالی نذرانے دیتے رہو، نماز بھی نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، روزہ بھی نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں، سب میں دیکھ لیتا ہوں. میں نے کہا پیر نہیں وہ شیطان ہوتا ہے. اور تم ایسے دھوکے بازوں کو دیکھ کر غریب نواز کو کمپیئر مت کرنا، ایسے دھوکے بازوں کو دیکھ کر بندہ نواز کو کمپیئر مت کرنا، ایسے دھوکے بازوں کو دیکھ کر اللہ والوں کو کمپیئر مت کرنا. بزرگان دین کون ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سنو اور اپنے ایمان عقیدے کو محفوظ رکھو. بدعقیداؤں سے، ایسی ڈھونگی باباؤں سے اصل میں اولیاء اکرام کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ کون سے بابا جو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لے رہے، اپنے گھر میں راشن ڈلا لے رہے، اپنے ہاتھ پیر چمانے کے لیے جو چاہے منہ میں پک رہے ہیں. میں نے کہا یہ لوگ نہیں، دین سے جس ذات کو فائدہ پہنچے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اب غور کرے جب ہلاکو خاں مرا اس کا بیٹا، جبکہ ہلاکو خاں نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا، فرید الدین عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا، حضرت شیخ جامی کو شہید کیا، یہاں تک کہ نجم الدین کبرا، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے جن کی کتابیں آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جن کے کتابوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین سمجھایا جاتا ہے. یہ ایسے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں یہ جن کو ہلاکو خاں نے قتل کیا، شہید کیا تھا، جن کے مزارات آج بھی نیشاپور میں موجود ہے.
جب ہلاکو خواہ، میں بتا رہا ہوں خانخواہ کیا کرتے ہیں، خانخواہ والے یہ کرتے نا، سنو اتنا خطرناک آدمی، باپ مرا بیٹا بھی خطرناک، باپ نے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا میرے باپ نے تو سارے علاقوں کو تباہ نحاس کر دیا، اس نے بخارا، بغداد، عراق، ایران اور یہاں تک کہ ملتان کے پاس بھی گیا تھا، اب میں بیٹا ہوں اس کا، اب میں کعبے کو گرا دوں گا۔ کعبے کو گرانے کے لیے 2 لاکھ فوج کو لے کر جب اس کا بیٹا کعبے کی طرف جا رہا تھا اور جا رہا تھا، وہاں پر راستے میں اللہ کے ولی کی خانخواہ مل گئی۔ سنو ولی کرتے کیا ہے، ہاں ولی کرتے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ راستے میں اللہ کے ولی کی ایک خانخواہ مل گئی، جن کا نام شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، وہ بیٹھے اذان دے رہے تھے، اس کو بڑا غصہ آیا، یہ جنگل ہے اور جنگل میں یہ راستہ ہے۔ آپ سنو، جیسا کہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار آج اس پہاڑ پر ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ یار آج سے 600 سال پہلے بابا صاحب وہاں کیسے بیٹھے ہوں گے، آج لوگ کم نظر آتے ہیں اس دور میں۔ تو بزرگان دین جو آپ کو پہاڑوں پر جن کی آج مزاریں نظر آ رہے ہیں، جہاں شمشاباد میں شہاب الدین بابا آرام کر رہے ہیں، جہاں جل پلی میں بابا فخر الدین آرام کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں شمشاباد تو اب آباد ہو رہا ہے، پہاڑی اب آباد ہو رہی ہے، جل پلی اب آباد ہو رہی ہے۔ آج سے 600 سال پہلے وہ علاقے کیسے کے ہوں گے جہاں یہ اللہ والے آ کر بیٹھے، کون لوگ آتا تھا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، بزرگان دین پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جب دین پھیلانے کے لیے آتے ہیں تو بابا صاحب کے دور میں کون لوگ وہاں پہاڑ پر آتے تھے؟ جل پلی میں فخر الدین بابا کے دور میں کون لوگ وہاں پر آتے تھے؟ شمشاباد میں شہاب الدین بابا کے دور میں آج سے 600 سال پہلے کون لوگ آتے تھے؟ تو میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، بزرگان دین جو ہے جنگلوں میں ایسی جگہ جا کر بیٹھتے تھے جہاں پر لوگوں کا راستہ ہوتا تھا، جہاں بیٹھتے وہاں سے لوگوں کا شہر کے آنے جانے کا راستہ ہوتا تھا اس دور میں، کیونکہ اس دور میں گاڑی وغیرہ میں پیدل لوگ جایا کرتے تھے، تو جہاں لوگوں کا راستہ ہوا کرتا تھا وہاں پر ہی بزرگان اپنی خانخواہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ لوگ آنے جانے والوں کو زیادہ سے زیادہ دین سمجھا سکے۔ اس لیے بابا صاحب وہاں پر پہنچے کہ وہ لوگوں کا راستہ تھا جل پلی میں، کہ یا تو راستہ ہوتا تھا یا تو کفار اور مشرکین مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار جس جگہ بیٹھ کر عید مناتے تھے، تہوار مناتے تھے، اس جگہ پر اولیاء اللہ اپنی خانخواہ بنا دیتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین بتائے سمجھائے۔ لہذا اب دیکھیں حضرت شمس الدین اس راستے پہ خانخواہ بنائے تھے جو راستہ مکہ جاتا تھا بغداد سے ہوتے ہوئے، وہاں پر حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہلاکو خاں کا بیٹا ارزو خاں کہتا ہے کہ یہاں کون ہے؟ نماز کا ٹائم کا، اذان ہو رہی تھی، کہا یہ کون ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھ کر اذان دے رہا ہے؟ تو کہا اس کو پکڑ کر لاؤ میرے پاس، کیونکہ یہ مسلمان اللہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے، اتنے خطرناک لوگ تھے یہ۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، اللہ کا نام بھی اگر سنتے تو ان کو آگ لگ جاتی تھی۔ اذان ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو گیا، سپاہی نے کہا، بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو پکڑ کر آؤ، پہاڑ پر چڑھو۔ پہاڑ پر گئے، کہا چلو ہمیں بادشاہ بلا رہے ہیں۔ شمس الدین نے فرمایا میں کسی کے بلانے پر نہیں آتا، کہا ہمارا بادشاہ ہلاکو خاں کا بیٹا ہے، اس کی سارے لوگ کانپتے ہیں، تم اس کے بلانے پر نہیں آتے، اس سے نہیں ڈرتے؟ حضرت نے فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، بولنا سبحان اللہ۔ اب یہ سپاہی نیچے آتا ہے، آ کر کہتا حضور وہ کوئی بزرگ ہے، آدھی عمر کے ہے، ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے، ہم نے ان کو بلانا چاہا تو انہوں نے ایسا جواب دیا، اور ان کے چہرے پہ ایسا نور تھا اور ان کے اندر پتہ نہیں کیا کشش تھی، ہماری ہمت نہیں ہوئی ان کو پکڑنے کی، ان کے قریب جانے کی۔ تو آپ یہ ہوتے اللہ والے، بولو نا سبحان اللہ، یہ ہوتے اللہ والے۔ کس کو تم اللہ والے سمجھ رہے ہو یار؟ یہ وہابیہ بدعقیدہ جو ناچ رہے نا رسم میں باجے میں سگریٹا پی کر، جو لمبے لمبے بار کر، یہ ہوتے اللہ کے ولی، ایسے ہوتے ہی نہیں، یہ ہوتے ہی نہیں، نہ سمجھو ایسے لوگوں کو۔ ولی کون ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، ان کو ولی مانو۔ یہ کس کو ولی مان رہے ہیں؟ جہاں وہابیوں سے آپ کو بچنا ہے، اس دور میں آپ کو ڈھونگیوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خانخواہ کیا کرتے تھے، بزرگان دین کیا کرتے تھے، کیوں درگاہیں بنائی جاتی تھی۔ درگاہوں سے وابستہ جوڑو تو دین سے وابستہ مضبوط ہو جائے گا۔ غور سے سنو، حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص جو ہے آ کر سپاہی نے کہا، بادشاہ اوپر ساتھ میں کتا تھا، روٹی کھلاتے کھلاتے اوپر پہنچا، اوپر جا کر کہنے لگا
کہ تم نے میرے بلانے پر کیوں نہیں آیا؟ حضرت نے فرمایا میں کسی کے بلانے پر نہیں آ سکتا، تم نہیں جانتا میں ہلا خوخا کا بیٹا ہوں، میں بڑا خطرناک آدمی ہوں، بڑے بڑے راجا مجھ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تم بار بار اللہ اللہ کر، کون ہے اللہ؟ اب پوچھنے لگا کون ہے اللہ؟ اچھا یہ بادشاہ کیا کرنے جا رہا تھا کعبے کو؟ ذرا ذہن میں رکھے کعبے کو، کتنا خطرناک تھا، اور جو جہاں جاتا اس علاقے کی فوج ان سے ہار جاتی، اتنے خطرناک لڑاکو تھے یہ لوگ۔ یہ ابن ہلاکو خاں کی پڑھ کر دیکھے اب تاریخ 5ویں صدی ہجری میں، اتنا خطرناک۔ اب یہ کہنے لگا کون ہے اللہ؟ حضرت شمس الدین نے فرمایا اللہ وہ ہے، سنو اللہ وہ ہے جو تجھ جیسے ظالم کے ذریعے بھی کتے کو روٹی کھلا رہا ہے، تجھ جیسے ظالم کے ذریعے سے بھی کتے کو روٹی کھلا رہا ہے۔ بزرگوں کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ ہاں کبھی آپ نے دیکھا بات میں اثر ہوتا ہے، زبان میں اثر ہوتا ہے، آنکھوں میں اثر ہوتا ہے۔ اب نہیں کیسا ہوتا؟ میں نے کہا ابھی سچ بول کر دیکھو ہمیشہ، پھر زبان میں اثر آتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، نیکیاں کام کر دیکھو، پھر روحانیت میں اثر آتا ہے۔ بزرگان دین تو ہوتے ہی تقویٰ والے، ہوتے ہی پرہیزگاری والے، ان کی زبان پہ جو نکلتا ہے بات وہ اثر رکھتی ہے دل پر۔ وہ بادشاہ اتنا کڑک تھا، اس جملے نے اس کے دل پر وار کیا۔ وہ کہنے لگا بابا ہاتھ تو لائیے سامنے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دیجیے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، اس کی 2 لاکھ فوج نے بھی کلمہ پڑھا۔ بتاؤ ایسے دور میں ابن اسیر لکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر یہ 6ویں صدی کے دور تک اتنی خون ریزی نہیں ہوگی، اتنا غلیظ اور اتنا خطرناک بادشاہ جیسا فرعون بھی نہیں تھا ہوگا، ایسا بادشاہ ہلاکو خاں تھا، لیکن اس کے بیٹے کو کلمہ پڑھانے والے کوئی اور نہیں، یہ خبر میں آرام کرنے والے اللہ والے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر وہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب سارا کا کون ہے شیخ شمس الدین؟ ان کے پیر کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبرا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور شیخ نجم الدین کبرا کے پیر کون ہے؟ حضرت شیخ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ مصری کے پیر کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ متوکل نجم الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور متوکل کے پیر و مرشد غوث اعظم ہے۔ حضرت متوکل کو فیض غوث اعظم سے بھی تھا، حضرت متوکل کو فیض غریب نواز سے بھی تھا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے خانخواہ بنانے کا مطلب۔ پیارے ذرا سمجھو، بزرگان دین کے آستانوں سے دور مت ہو۔ یہ اولیاء کرام ہی ہے جن کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچا ہے، دین کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ خانقاہ ہی ہے جو آج دین کو بچائے رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے مرید بنو نا، غلطی آپ کی ہوتی ہے اصل میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضور پیر کیسا ہونا چاہیے، فرمایا 4 شرطیں پیر کے لیے ضروری ہے تب مرید بن جانا۔ اور 4 چیزیں اس کے اندر دیکھو۔ بولا کہا پہلی شرط پکا سنی ہونا، دوسری شرط وہ عالم ہونا، تیسری شرط کہ وہ فاسق نہیں ہونا، کھلے عام گناہ کرنا، داڑھی کٹا نہیں ہونا، نمازیں چھوڑنے والا نہیں ہونا۔ وہ اگر وہ سنی ہے عالم بھی ہے تو پھر قرآن حدیث پہ عمل کرنے والا بھی ہونا، فاسق ہونا۔ اور چوتھی شرط اس کا شجرہ درست ہونا۔ 4 شرطیں جس پیر میں دیکھو اس کے ہاتھ میں بیعت بن جاؤ۔ لیکن ہم کس کو دیکھنے والوں؟ اچھا جو بابا دل کی بات بتا دے حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ان کے مرید بن جاؤ۔ کوئی بابا آپ کے گھر کی بات بتا دے چلو حضرت کے مرید بن جائیں گے۔ کوئی بابا آپ کو تعویذ دے دے اور آپ کا کام بن جاؤ، ہاں کام بنا دے۔ میں نے کہا اگر کوئی تعویذ دینے سے آپ کا کام بنا دے، کوئی آپ کے دل کی بات بتا دے، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا بتا دے، تو آپ اس کو ولی سمجھو گے؟ تو میں کہوں گا دیکھو کئی ایسے غیر مسلم ہندو بھی ہے جو پجاری جن کو سادھو سنت کہتے ہیں، وہ بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں آج کے دور میں۔ وہ بھی آپ کے دل کی بھی بات بتا رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ سب بتا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا اس سے بھی آپ مرید ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا یہ اس کی پہچان نہیں ولی ہونے کی۔ ولی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی ہوا میں بھی اڑ کر بتائے، تالاب پر چل کر بھی بتائے، اس کو ولی اس وقت تک مت سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ آپ غور سے سنو مسلمانوں،
خیر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا قرآن کی آیت اور یہ باتوں سے کہ بزرگوں کے ذریعے سے اسلام کو فروغ ملا ہے، دین پھیلا ہے زیادہ، اور ہندوستان میں تو خاص طور پر جس کو بھی فیض ملا ہے وہ سلسلہ چشت سے ملا ہے، غریب نواز کی ذات مبارکہ سے ملا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش جو ہے تہران کا علاقہ، جو اس وقت اب تو افغانستان میں یہ علاقہ آ گیا ابھی موجودہ، پہلے یہ علاقہ ایران کا ایک اسٹیٹ تھا، ایران کا ایک اسٹیٹ جس کا نام تہران تھا، تہران کا ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں سنجر کو گئے، بولو نا سبحان اللہ۔ تہران کے ایک علاقہ سنجر، وہاں غریب نواز پیدا ہوئے۔ سنجر اس علاقے کو کیوں کہا جاتا تھا؟ تو اصل میں غریب نواز کے دادا پردادا جو تھے وہاں پر رہتے تھے، وہاں رہتے تھے، تو وہاں پر وہاں کا جو سنجر کا جو علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے بادشاہ کے خلاف، وہاں کا حاکم، وہ علاقے کو قبضہ کر لیا اور بادشاہ کا نافرمان بن گیا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اس حاکم کو وہاں سے ہٹاؤ اور وہ علاقے کو اپنے انٹر میں لے لو پھر سے۔ وہ بادشاہ کا بیٹا یا بھائی، اس کا نام سنجر تھا، وہ ایران سے نکلا ادھر تہران کی طرف آنے کے لیے، تو راستے میں بادشاہ اور بادشاہ کی سپاہیوں کے اندر ایک بیماری پھیل گئی، اس بیماری کو چھچک کی بیماری کہتے ہیں۔ اس دور میں وہ اچانک بیماری آ جاتی تھی اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کو بیماری لگ جاتی اس کو اچانک الٹیاں آ جانا شروع ہو جاتے، یہ حلق کے گلے بند ہو جاتے اور الٹیاں آ جانا شروع ہو جاتے اور آدمی مر جاتا تھا۔ خیر آج اس کا علاج ہے، لیکن اس دور میں اس کا علاج نہیں نکلا تھا۔ بادشاہ تو آ رہا تھا اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے، لیکن اچانک یہ بیماری پھیل گئی تو بادشاہ سنجر جس کا نام تھا بڑا رحم دل بھی تھا، وہ کہنے لگا یار اگر میں اس حالت میں جاؤں گا تو خامہ خواہ شہر کے لوگ بلا وجہ مر جائیں گے میری طرف سے، لہٰذا وہ ایک جنگل میں رک گیا اپنے سپاہیوں کو لے کر۔ وہ بیماری پھیل گئی، خود بادشاہ بھی وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب ایک کے بعد ایک سپاہی مر رہا ہے، سب اس جنگل میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے کہا تھا اپنے سپاہی کو تم لوگ، کیونکہ وہ جنگل تھا، جنگل میں سے لوگ جاتے آتے رہتے تھے، کہا تم لوگ ٹھہر جاؤ، اگر کوئی قافلہ کوئی لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ان کو دور سے بھگا دو، کہ ہماری طرف نہیں آنا، اگر تم آؤ گے تو ہماری بیماری لگ جائے گی۔ لہٰذا ایک سپاہی دور کھڑا ہوا تھا، اچانک ایک قافلہ آیا تو سپاہی نے کہا دور سے چلے جاؤ، دور سے چلے جاؤ، ہمارے قریب مت آؤ، ہمیں فلاں بیماری لگ گئی ہے۔ تو اس قافلے میں سے ایک نوجوان سامنے آیا، آ کر کہنا کیا بات ہے؟ کہا نہیں ہمارے بادشاہ کو بیماری اور ہم سب کو بیماری لگ گئی ہے، اس لیے بادشاہ کا حکم ہے کوئی ہمارے قریب نہ ہے، دور سے آپ چلے جائیے۔ تو اس نوجوان نے کہا مجھے آپ کے بادشاہ سے ملاؤ۔ کہا بھی آپ نہیں سنا یہ چھچک کی بیماری بڑی خطرناک ہے، ابھی آپ کو بھی بیماری ملے؟ کہا میں خود اپنی زندگی کی ذمہ داری لیتا ہوں، ذرا چلو ملا تو لے آپ کے بادشاہ سے۔ بڑی ضد کر کر وہ نوجوان آگے آیا، بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو ہمارے قریب کیوں لائے، تم نہیں جانتے؟ تو سپاہی نے کہا حضور یہ زبردستی آیا آپ سے ملنے کے لیے۔ کہا نوجوان تم موت کو کیوں دعوت دینا چاہتا ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا حضور میں صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ بولے کیا کام ہے؟ کہا مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ آپ کو پانی دیا گیا، اس نوجوان نے اس پانی کو پیا اور کچھ دم کر کہا حضور یہ آپ بھی پیجئے اور پانی ملا کر سارے سپاہیوں کو پلائیے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ نوجوان چہرے پہ نور برس رہا ہے، چہرے پہ نور برس رہا ہے اور کہہ رہا ہے خود بھی پیو دوسرے سارے سپاہیوں کو پلاؤ، پانی کو پیتا بھی ہے کچھ دم کر کر بھی دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو لیا، خود پیا اور پانی ملا کر سارے سپاہیوں کو پلا۔ جیسے وہ پانی سارے سپاہیوں نے بادشاہ نے پیا، اسی وقت ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ وہ نوجوان جس کو پانی پڑھ کر دے رہا تھا، وہ سنجر بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان تم ہو کون یار؟ تمہارا چہرہ بھی نورانی، تمہاری آنکھیں بھی نورانی، تمہارے کان بھی نورانی، تمہاری زبان بھی نورانی، تمہارے ہونٹ بھی نورانی، تمہاری داڑھی بھی نورانی، تم بڑے نور والے ہو۔ تم نے تو پانی دیا ہے، میں جھوٹا تو نہیں کہوں گا، بڑے تبرک والا پانی دیا ہے، جیسا ہی پینا تھا ہماری بیماریاں ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ اب ہو کون؟ تو نوجوان کوئی اور نہیں حضور غریب نواز کے والد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ غریب نواز کے ابا تھے، بولو محبت سے، جن کا نام سید غیاث الدین تھا۔
جن کے ابا ایسے ہو، بولو سبحان اللہ، جن کے ابا ایسے ہو اور ان کی والدہ کون؟ ان کا نام سیدہ ام الورا تھا، لیکن اتنی حسین و جمیل تھی غریب نواز کی ماں، اتنی حسین و جمیل تھی، سارے بہنوں میں اتنی خوبصورت تھی اور اتنی عبادت گزار تھی، تو ان کے نانا نے، ان کے والد نے، غریب نواز کے نانا نے جب نام رکھا تھا کہ تم تو نام تو ام الورا ہے، لیکن تمہارا حسن و جمال، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ماہ نور بی بی کے پکارا کرتے تھے۔ یہ غریب نواز کی والدہ ہے، اور آپ جانتے ہیں حضور غریب نواز کے ابا سید غیاث الدین، والدہ نور بی بی، لیکن اور میری بات سن لو، غریب نواز کے ابا سید غیاث الدین یہ اولاد میں سے تھے امام حسین کی، بولانا سبحان اللہ، یہ اولاد میں تھے امام حسین کی، اور غریب نواز کی والدہ سیدہ نور بی بی یہ اولاد میں سے تھی امام حسن کی، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ غریب نواز حسنی حسینی شہزادے، نجیف الطرفین شہزادے ہے، ماں کا شجرہ امام حسن سے ملتا تھا، باپ کا شجرہ امام حسین سے ملتا تھا، اور حدیث پاک سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، خاندان کی رگ پھڑکتی ہے، خاندان کا اثر اولاد میں آتا ہے، باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے، ماں باپ کا مزاج اولاد کے اندر آتا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جن کے خاندان میں امام حسین ہو اور جن کے خاندان میں امام حسن ہو، وہ حسنی حسینی شہزادہ غریب نواز نہیں بنے گا تو پھر بنے گا کیا؟ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ غریب نواز کے والد کا میں آپ کو شجرہ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کے والد، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے۔ آپ دیکھیں آپ کا شجرہ جو ہے غریب نواز کے والد کا شجرہ جو امام حسن سے ملتا ہے، غریب نواز کے اب سب لوگ جن میں سبحان اللہ بھی کہیں گے اور شجرے کو غور سے سنے بھی۔ غریب نواز کے والد کا نام سید غیاث الدین، ان کے والد کا نام سید کمال الدین، ان کے والد کا نام سید احمد حسن بن سید، ان کے والد کا نام سید نجم الدین طاہر، ان کے والد کا نام سید عبدالعزیز بن، اور ان کے والد کا نام سید ابراہیم، اور ان کے والد کا نام سید محمد مہدی، اور ان کے والد کا نام امام حسن عسکری، ان کے والد کا نام امام تقی، ان کے والد کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام امام محمد بن باقر، اور ان کے والد کا نام امام زین العابدین، اور ان کے والد کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غریب نواز کے والد پورا میں آپ کو شجرہ پڑھ کر سناتا ہوں، سنایا ہوں الحمدللہ۔ اور امام حسین کے والد سید السادات مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح غریب نواز کے والد یعنی امام حسین کی اولاد میں سے، اور غریب نواز کی والدہ، ان کا بھی شجرہ پڑھتا لیکن وقت نہیں ملتا، میں آپ کو بتاؤں غریب نواز کی والدہ امام حسن کی اولاد میں سے تھی۔ غریب نواز کی والدہ، ذرا یہ بھی رشتہ سن لیجیے آپ، غریب نواز کے جو والد نانا ہے، اور نانا غریب نواز کے نانا، ذرا غور سے، نانا یہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے والد کے سگے بھائی ہے، غوث اعظم کے والد کے سگے بھائی غریب نواز کے نانا۔ یوں سمجھیے کہ غوث اعظم، غریب نواز کی ماں غوث اعظم کے چاچا کی بیٹی تھی، غوث اعظم کے چاچا کی بیٹی، سگے چاچا کی بیٹی غریب نواز کی ماں، بولو یار سبحان اللہ۔ غریب نواز، اس رشتے سے غوث اعظم کو، غریب نواز کو غوث اعظم ماموں ہونا، بہن ماں کا بھائی ماموں تو ہوتا نا، ہے نا، لہذا یہ رشتہ بھی آپ ذہن میں رکھ لے۔ اب خواجگان کا خاندان، شجرہ، نسب کو سمجھنے کے بعد اب آئے خواجہ غریب نواز کا بچپن۔ سیدہ نور بی بی کہتی ہے کہ جب معین الدین حسن میرے پیٹ میں تھے تو مجھے آواز آتی تھی اللہ کے ذکر کی، بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی تو میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتی کہ یار ذکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو غیب سے ندا آتی، نور بی بی گھبرا نہیں، ہمارا بندہ، ہمارا لاڈلا بندہ
मोइन उद्दीन तेरे पेट में हमारा जिक्र कर रहा है। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तेरे पेट में हमारा जिक्र कर रहा है। अगर कोई वहाबियों को ये बात नहीं हजम होगी, बोलो ऐसा होता, मैंने देखो भाई अल्लाह ताला कुदरत वाला है नहीं है। कुरान में आयत आपने सुना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत वाला। लेकिन मालूम कैसे हो गया ताकत वाला कुव्वत वाला है? तो अल्लाह ताला अपनी ताकत अपनी कुदरत को अपने वलियों से जाहिर करता है। वली की करामत के देखकर खुदा की ताकत समझ में आती है। वली की करामत को देखकर खुदा की कुदरत समझ में आती है। वली की शान व अजमत को देखकर खुदा की शान व अजमत समझ में आती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदा नूर बीबी कहती है ये जिक्र की आवाज़ हमेशा आती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई बोले कोई वहाबी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक वहाबियों के उस्ताद की एक बात करता हूँ जिनको वहाबी भी अपना उस्ताद बोलते हैं। उनका नाम शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी है। बोलो ना, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी है। और फरमाते हैं मैं मेरी बीवी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, जिनको वहाबी भी अपना उस्ताद मानते हैं। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मेरी बीवी हमल से थी, मैं बैठा हुआ था, घर में एक फ़कीर आया दरवाजे पर, मैंने अपनी बीवी को कहा आधी रोटी दे दो, आधी रोटी दे दी। फिर आवाज़ आई कि नहीं पूरी रोटी दे दो, कहा पूरी रोटी दे दी। जब पूरी रोटी दे दी तो आपने अपनी बीवी से कहा तुम जानते हो मैंने पहले आधी रोटी कहा फिर पूरी रोटी कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा? घर वालों ने कहा ऐसी वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि तेरे पेट में जो बच्चा है ना वो मुझे कह रहा था अब्बा पूरी नहीं आधी नहीं पूरी रोटी दे दो। तो तेरे पेट के बच्चे ने मुझे बात कर कर बताई, तो मैंने अपने अल्लाह के राह में पूरी रोटी दे दिया। मैंने कहा जिसको तुम उस्ताद समझते हो, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मेरा बेटा अभी माँ की पेट में था लेकिन मुझसे बातें किया करता था। मैंने कहा फतवा क्या लगाओगे अब जिसको तुम उस्ताद बोलते हो, जिसको तुम भी उस्ताद बोलते हो? लिहाजा ये बुजुर्गान दीन की करामतें होती है, अल्लाह ताला इनको ऐसी क़ुव्वत देता है, वो माँ की पेट में भी अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते नजर भी आते हैं और उनकी आवाज़ भी सुने आती है। कोई ताज्जुब की बात नहीं, अल्लाह पाक हर शय पे कादिर है। ऐसा अल्लाह कर कर बता दे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? आपकी माँ फरमाती है जब मोइनुद्दीन पैदा हुए, सुनना गौर से, जब मोइनुद्दीन पैदा हुए, जब ये पेट में थे ये तो जिक्र की आवाज़ आती थी, और जब ये पेट में आए हमारे घर के हालात सुधर गए। अचानक जब ये पेट में थे हमारे हालात बहुत बिगड़े थे, कि जब ये पेट में आए हमारे घर के हालात सुधर गए। यहाँ तक कि कुछ लोग हमसे हसद करते थे, जल्द रखते थे, लेकिन जो हमसे दुश्मनी रखते थे वो हमारी मोहब्बत करने वाले बन गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे करीम नवाज के आस्थाने पर आज भी देखो आप, जैसे आप आस्थाने को देखे सख्त दिल भी हो तो उसके आंसू निकल जाते हैं और कहता है ख्वाजा तेरे दर पर आया हूँ। और यकीन है अब यहाँ से खाली नहीं जा सकते, क्योंकि बड़े बड़े औलिया को, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुजुर्गों को जिस दर से भीख मिली है वो दरबारे करीम नवाज है। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब गौर करें, आपकी माँ कहती है दोस्त दुश्मन दोस्त बन गए, लेकिन जब ये पैदा हुए मोइनुद्दीन पैदा हुए 14 रजब थी, रजब का महीना था, चांद की 14 तारीख थी, सुबह फजर का वक्त था। बोलो यार सुभान अल्लाह। और यहाँ देखो आप गरीब नवाज के वालिद यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला 13 रजब को पैदा हुए और गरीब नवाज 14 रजब को पैदा हुए। आप 14 रजब को पैदा हुए, आपकी माँ कहती है खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जब मोइनुद्दीन 14 रजब की सुबह पैदा हुए, इनके पैदा होने से ही हमारे पेट से ऐसा नूर निकला कि मेरा घर तो घर, मेरा सारा मोहल्ला चमकने लगा। वजह क्या है? वजह क्या है? तो बरेली के अहमद रजा ने क्या खूब कहा, आओ वजह बताता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिनके औलाद जो आका नूर वाले हो उनके औलाद भी तो नूर वाले होगी। आप गरीब नवाज की माँ फरमाती है जब बच्चा पैदा हुआ तो सारा मोहल्ला देखने आया, क्यों कि नूर लेकर रहा था।
گھر چمک رہا تھا، گلیاں چمک رہے تھے، محلہ چمک رہا تھا. گویا اللہ اشارہ دے رہا تھا جس کو میں نے پیدا کیا ہے نا، اب اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں اللہ کا نور چمکے گا. لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور چمکے گا، کیونکہ یہ غریب نواز معین الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے. آپ پیدا ہوئے، محلہ چمکا، لوگ دیکھنے آئے، کہہ رہے جس کے پیدا ہونے سے محلہ چمک رہا ہے، وہ چمکنے والا کا چہرہ کیسا چمک رہا ہوگا. لوگ کہتے ہیں آجو باجو پڑوس والی لوگ کہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ہمارا غم ہلکا ہو جاتا. اگر کسی کو کوئی مصیبت آتی تو لوگ کہتے ہیں یار قریب میں سید کا بچہ پیدا ہوا ہے، سید زادے کا بچہ پیدا ہوا ہے، اگر تو دیکھ لینا تیرا غم ہلکا ہو جائے گا. لوگ اس لیے غریب نواز کو دیکھنے آتے تھے کہ دیکھنے ہی ان کا دل کا غم ہلکا ہو جاتا تھا. اللہ ان کو دیکھنے کی برکت سے ان کی مشکلوں کو دور فرما دیتا تھا. ایک عورت جس کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا تھا، بچہ بہت رو رہا تھا، وہ غریب نواز کو دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آپ کے گھر آئی، اور اس وقت غریب نواز اپنی ماں کی گود میں تھے، دودھ پی رہے تھے. اب یہ بچہ اتنا بلک بلک کر رو رہا، غور سے سنو، بلک بلک کر رو رہا تھا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرہ دیکھا، بچے دودھ پیتے بچے، لیکن اللہ والوں کو اللہ پاک پیدائشی طور پر اپنی عقل دیتا ہے. میں اس کے بعد دلائل دے سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا پیدا ہونا اور ہے، اور اللہ کے محبوب بندے جب پیدا تو ان کا مقام اور ہوتا ہے. جو سورہ قصص میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ جس کو چاہے پیدا کرتا ہے اور پھر پسند کر لیتا ہے. میں نے کہا یہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا. ان کے بچپن کو اپنے بچپن کی طرح مت تولو، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی عقلیں بچپن ہی میں ایسی روشن ہوتی ہے. غریب نواز کی ماں کہتی ہے جب پڑوس کا بچہ رونے لگا، وہ عورت لے کر میرے پاس آئی، ان کے رونے کو دے کر غریب نواز دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اور ماں کو اشارے میں کہتے ماں پوچھ تو صحیح بچہ روتا کیوں ہے. جب ماں نے پوچھا تو اس کی ماں نے فرمایا میرا بچہ اس لیے رو رہا ہے، میری چھاتی میں دودھ کم ہے تو دودھ نہیں آنے سے رو رہا ہے. غریب نواز ماں کی گود میں اشارے میں کہتے ہیں ماں مجھے جھولے میں ڈال دے اور اس بچے کو گود میں لے لے اور اس کو دودھ پلا دے. آپ کی ماں آپ کے بچے کے اشارے کو سمجھ گئی، غریب نواز کو جھولے میں ڈالا، پڑوسی کے بچے کو گود میں لیا، دودھ پلایا، بچے کا رونا ختم ہوا. ادھر غریب نواز جھولے میں ہنسنے لگے. بولو محبت سے سبحان اللہ. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن محبت سے بولو سبحان اللہ. مجھے کہنے دو لوگوں، جو غریب نواز ماں کی گود میں بچوں کا رونا برداشت نہ کر سکتا ہو، وہ معین الدین مزار میں لیٹے لیٹے اپنے غلاموں کا رونا کیسے برداشت کرے گا. بولا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے آج بھی دیکھیں غریب نواز کے آستانے پر اپنے پرائے سب جاتے ہیں اور سب کو غریب نواز کا صدقہ عطا ہوتا ہے. بس مانگنے والے کو یقین چاہیے. ہاں بس یہ نہیں ہونا بعد میں ایک عورت ویڈیو بنا کر بولے احمد نقش بندی تو نے تو کہا تھا اللہ والے خبر میں جانے کے بعد بھی سن لیتے، میرا بچہ مر گیا، آگے 2 ٹکے کی تجھے کیا معلوم. تیرا یقین اگر ہلکا ہے تو ہم کیا کریں ہے. لیکن اگر ولیوں پر اعتراض کرو نا، نہیں خبر والے کچھ بھی نہیں کرتے. میں نے کہا دیکھو ساری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر ولی پر اعتراض کرو تو یہ اعتراض اللہ پر بھی جائے گا، ہو رہا ہے. لیکن اللہ تو ہے نا. اگر کوئی بولے نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ ہے تو کچھ کر رہا کیوں نہیں، یہ کوئی بات نہیں. مزار میں ولی ہے کرے کچھ نہیں، ابے اگر ولیوں پر اعتراض کرو گے تو اعتراض اللہ پر بھی جائے گا. کچھ مسئلے اٹل ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر اولیاء اللہ راضی ہوتے ہیں، لیکن ان کے آستانے پر کوئی خالی تو نہیں جاتا، کوئی خالی تو نہیں جاتا. بولتا ایک فقیر جو نا بڑا مست فقیر تھا، وہ خواجہ غریب نواز، پہلے کے فقیر بھی بڑا اللہ کے نیک بندے تھے، وہ محبوب تھے. وہ غریب نواز کے گمس کو دے کر کہنے لگے غریب نواز 10 روپے دے. اب ایک وہابی وہاں پر آیا ہوا تھا، اس نے کہا یار ایک اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ. وہ فقیر کسی کو سنتے نہیں، کہا غریب نواز 10 روپے دے. اس نے پھر کہا یار اللہ سے مانگ. پہلے کہا خاموش رہے. غریب نواز 10 روپے دے. اس کو بڑا غصہ آ گیا وہابی کو، ارے یار یہ پکارتا رہے گا میرے کو برداشت نہیں ہوگا. اس نے اپنے جیبک سے لکھا یہ لے 10 روپے. اب تو خاموش بیٹھ، آپ خاموش بیٹھ، آپ نہیں پکارنا. 10 روپے لیا. وار غریب نواز
دلایا بھی تو اس سے دلایا جو تجھ کو مانتا نہیں، دلایا بھی تو اس سے دلایا جو تجھ کو مانتا نہیں۔ میرے قریب نواز کے لے کے آستانے پر عقیدہ سچی ہو، یقین پختہ ہو، یقین جانیے اولیاء کرام کے آستانوں سے اللہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اس بات پر قرآن بھی گواہ ہے اور حدیث بھی گواہ ہے۔ لیکن میں اس بات پر دلائل، میں نے کئی بار یہاں پر دلائل دیے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب بندوں کی خبروں کی قسم کو سورہ واقعہ میں یاد کر رہا۔ سورہ واقعہ میں اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے ڈوبتے ہوئے تاروں کی، قسم ہے مجھے ڈوبتے ہوئے تاروں کی۔ بھائی تارے ڈوبتے نہیں، چھپ جاتے، سورج ڈوبتا ہے چاند، لیکن تارے ڈوبتے نہیں، سورج جب نکلتا ہے اس کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قسم ہے ڈوبتے ہوئے تاروں کی، قسم ہے ڈوبتے ہوئے تاروں کی۔ تو سارے مفسرین کہتے ہیں جہاں یہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے ڈوبتے ہوئے تاروں کی، تارے تو ڈوبتے نہیں، لیکن یہاں تو قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ڈوبتے ہوئے تاروں کی، اس سے مراد آسمان میں رہنے والے تارے نہیں، اس سے مراد مزار میں جانے والے اولیاء اکرام ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم اگر تمہارا پالا بیچارے آٹو چلانے والے اور وہ بنڈیوں ڈھکلنے والے ہوٹلوں میں چبوتروں بیٹھا، ان کو جا کر تم پوچھ لیتے ہے قرآن میں درگاہ جانا، وہ بیچارہ کیا بولو گا ہے؟ تم کبھی آؤ عالم کے سامنے، جیسا سورج نکلتے ہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، عالم کو دیکھ کر وہاں بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے فونوں میں جہاں پہلوانوں روڈیوں سود خوروں کے نمبر آپ رکھتے ہیں، اپنے سنی علاقے کے سنی عالم کے نمبر بھی رکھیں، ضرور رکھیں اپنے فون پر۔ کوئی وہاں بھی اگر راستے میں مل جائے ہے چھٹی منانا درگاہ کو جانا، اس کو بولا ٹھہر میں فون لے رہا ہوں، کہیں کو لکھا رہا فون، بولے نہیں میرے کو تو نہیں معلوم، میں مولانا کو بولتا ہوں، نہیں میں آپ کو سلام کرنے آتا، سلام کرے گا بھاگ جائے گا، کیونکہ معلوم نہیں تو جو چاہے بکے گا۔ خیر میں آپ کو ساتھ ساتھ ایمان عقیدہ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اب آخری بات، غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ بولو نا سبحان اللہ۔ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن 5 منٹ باقی ہے، یہاں اگر آپ یہ نہیں سمجھے تو پھر کوئی نہیں سمجھا۔ میں آگے غریب نواز کی زندگی کے بات بتاؤں گا، یہ جمعہ نہیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں، لیکن آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا غریب نواز، یہ کیوں ہو گیا بندہ نواز، سب کو نوازنے والا اللہ، مشکلوں دور کرنے والا اللہ، پریشانی دور کرنے والا اللہ، یہ تم نے کیا بنا دیا غریب نواز، بندہ نواز، مشکل کشا۔ میں نے کہا وہابی سن، یقیناً مشکلیں دور کرتا، پریشانی دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ میں نے کہا کوئی ڈاٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن سنو اسی رب نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ آیت بھی تو پڑھ کر لوگوں کو سمجھاؤ جس میں اللہ فرما رہا میری راہ میں وسیلہ لے کر آؤ۔ میں نے کہا دیکھو مولوی صاحب اور آسان کر بات بتاتا ہوں، بارش برسانے والا لیکن ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک مٹانے والا لیکن ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، اسی طرح بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے، اسی طرح مشکل اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، پریشانی اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، مصیبت اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ بندہ نواز کو بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمیں مت چھوڑو، اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے، کہ جماعت یہ جماعت تم آئے ہو بیچ میں، ہم نہیں آئے بیچ میں، تمہاری جماعت 100 سال 150 سال پرانی ہے اور ہماری جماعت 100 200 نہیں 1400 سال پرانی جماعت ہے۔ دلائل ہم نے کئی بار اس مسجد میں دیے ہیں، الحمدللہ کئی بار تقریروں سے دیا ہے، لیکن پھر بھی کہتے نا غریب نواز کے کیوں بول رہے یارو؟ اچھا میرے شرک ہوگا، شرک نوازنے والا اللہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک مثال، اگر کوئی آ کر آپ بولے خواجہ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں، خواجہ بندہ نواز کو بندہ نواز کیوں کہتے ہیں، میں نے کہا تو سن، اس کی دلیل بھی ایسی دلیل ہے، بچے ذرا غور سے سنا، وہ بھی قرآن سے ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں کوئی بھی سنی جو ہے نا یوں ہی نہیں بول دیتا، تمہارے پاس تمہارے جیسا ہم بھی نہیں ہے۔ میلاد کا مہینہ آیا، ایک پیپر کے اندر ڈال دیے نیوز پیپر میں، اور اس میں ڈال دیے ایک چھوٹی سی رسید، اس میں لکھ دیے کہ جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہوا ہے، میلاد کا جلوس کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، عرس کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، اتنی بڑی لسٹ ڈالتے،
हिल स्प्रिंग का एड्रेस ही नहीं रहता, एड्रेस नहीं रहता। मैंने कहा बाबा कभी एड्रेस भी डालो, एड्रेस डालो, फिर देखो तो बच्चे यहाँ आए जवाब देने के वास्ते तुम्हारे है, एड्रेस डालते नहीं। तुम अपने बाप की नाजायज औलाद होंगी, क्योंकि सरकार ने हदीस पाक में फरमाया कि मेरी अहले बैत की गुस्ताखी हराम ही करेगा, जिसकी असल में खता वही ऐसे काम करेगा। और हम सुन्नी आशिक रसूल है, और इस बात का सबूत ये है कि हम अपने माँ बाप की हलाली औलाद हैं, और हम हर बात में प्रूफ रखते हैं भाई। हाँ, बेटे को स्कूल में एडमिशन कराने आओ तो हमारे पास सर्टिफिकेट रहता है। कभी जाओ स्कूल में जाके बोला हजरत ये बच्चे को ले लीजिए, अच्छा ठीक है क्या फीस है, 500, मैं 1000 दूंगा। बोले क्यों भाई? बोले इनके अब्बा का नाम नहीं है, अम्मा का नाम नहीं है, बस ये बच्चा है ले लो। स्कूल वाले बोले भाई शरीफों का स्कूल है लिख लो, ये तुम्हारा है। और हम हर चीज़ में सर्टिफिकेट रखते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे हर चीज़ का एड्रेस प्रूफ के साथ हम बोलते हैं। अगर आप नहीं गरीब नवाज को गरीब ना माने का प्रूफ सुन ले, पहले तो आप देखें कब से आपको गरीब नवाज बोला जाने का, जब आपकी 18 साल उम्र थी, बोलो ना सुभान अल्लाह। यूं तो 9 साल की उम्र में गरीब नवाज हाफिज कुरान भी बन गए थे, बोलो ना। कितने साल की उम्र में? कितने साल की? सो मिलकर कितने साल? 9 साल का हमारा बच्चा बराबर बोलना नहीं सीखता, गरीब नवाज हाफिज बन चुके थे। हाफिज ही नहीं, सारे मुरज्जमा इल्म, यानी आप इल्म हदीस, इल्म फिक़ा, सारे उसूल इल्म के बड़े जबरदस्त आलिम दीन भी बन गए थे। लेकिन बचपन से गरीब नवाज बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, बिठा के अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। बिठा के अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक बार रमजान शरीफ का महीना आया, ईद का दिन था, गरीब नवाज नमाज ईद पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने एक बच्चे को रोता हुआ देखा, उसको अपने घर ले गए, नहलाया, कपड़े पहनाया, सुरमा लगाया, टोपी पहनाया, खुशबू लगाया, हाथ पकड़कर जब अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे, सारे मोहल्ले वाले, जिसका बचपन देखा था, जिसकी जवानी देखी थी, सारे मोहल्ले वाले जानते थे गरीब नवाज बड़े सकी मिजाज वाले हैं, गरीब नवाज बड़ा रहम दिल वाला इंसान है, मोइनुद्दीन बड़ा रहम दिल रखता है। सारे मोहल्ले वाले जानते पहचानते थे। जब इस यतीम बच्चे को गरीब नवाज ने नहलाकर, कपड़े पहनाकर, खुशबू लगाकर घर से निकले ईदगाह की तरफ जाने, सारे मोहल्ले वाले देखकर कहने लगे देखो देखो गरीब नवाज जा रहा है, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये खूबी गरीब नवाज के अंदर बचपन से थी, पैदाइशी तौर पर थी। कहा माँ को कहा मुझे दूध बाद में पिलाना, पहले इसको पिला दे। मैंने कहा ये गरीब नवाज की मिजाज पैदाइशी तौर पर थी और आज मज़ार में जाने के बाद भी है, बोलो ना सुभान अल्लाह। मज़ार में जाने के बाद भी क़यामत तक रहेगा। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत रही है कि आपको 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 कोई और नहीं, गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में बिठाया है। इसको जब तक ख्वाजा की चौक सलामत रहेगी कोई आपको धक्का नहीं लगा सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब आए इसका दलील कुरान से कि गरीब नवाज, पहले देखो जिसके अंदर जो खूबी होती है लोग उस खूबी से पुकारते ही नहीं पुकारते। आपने देखा ना फला अंदर बड़ा सखी है तो मोहल्ले में मशहूर आ रहे हैं बड़ा सखी आदमी, जो खूबी होती है उस खूबी से पुकारा आज भी जाता है, नहीं जाता? मुझे बताओ ना, कोई मोहल्ले में बड़ा अक्ल वाला, अखलाक वाला, अच्छे अखलाक वाला, अच्छी बात करने वाला है तो सारे वाले अरे यार ये खूबियाँ उसके अंदर, सारे लोग बोलते हैं। मैंने कहा गरीब नवाज, अच्छा सारे लोग जब बोलने लगते तो सबना कुदरत उनसे बुलवाना चाहती है, बोल सुभान अल्लाह। कुदरत उनसे बुलवाना चाहती है तभी लोगों की जुबान से निकलता है, वरना जो लोग बराबर अपनी इज्जत, बराबर किसी को जल्दी इज्जत नहीं देते, वो लोग अगर सबको इज्जत देने लग जाए अचानक तो समझ जाओ कि अल्लाह पाक उनसे बुलवाना चाह रहा है। तो ये खूबियाँ, ये क्वालिटियाँ गरीब नवाज के बचपन से थी। लेकिन आखिरी में एक आयत पढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब नवाज के अंदर वो खूबी थी गरीबों की मदद करने की, इसलिए आपको गरीब नवाज कहा गया बचपन से। बोलो ना कब से? बचपन से। अब सुनो, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुना? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, ये नबी है या वली इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान में खिजर अलैहिस्सलाम का असल नाम नहीं लिया, खिजर कहकर पुकारा। अरे भाई खिजर, खिजर का माना क्या है? खिजर का माना हरा, हरा कलर,
سبز کلر، عربی میں خضر اس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں خضر علیہ السلام کا نام اصل نہیں لیا، خضر کہہ کر پکارا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خضر علیہ السلام کے اصل نام کو یاد رکھا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضور خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ تو فرمایا بلیہ بن ملکان، یہ نام یاد رکھے، حدیث پاک ہے، بلیہ بن ملکان، یہ خضر علیہ السلام کا اصل نام، ذاتی نام، اور یہ سریانی زبان والا نام ہے، سریانی زبان والا نام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا حضور اگر خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھ لے، اصل نام، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، تو خضر علیہ السلام سے بھی افضل الاعلیٰ ہمارے نبی ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حضور تو خضر علیہ السلام سے بھی افضل الاعلیٰ ہے۔ میں نے کہا سنو، بلیہ بن ملکان، اب حضور کے نام کی عظمت کو سنو، بلیہ بن ملکان یہ خضر علیہ السلام کا اصل نام ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے اصل نام کو یاد رکھا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے کہا بلیہ بن ملکان یہ سریانی زبان ہے، اگر آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو بلیہ کا معنی احمد نکلے گا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ لیکن کہیں بھی قرآن میں اللہ نے بلیہ کہہ کر نہیں پکارا، بولو سمجھ رہی بات آپ؟ کہیں بھی قرآن میں خضر کو اللہ نے بلیہ بن ملکان کہہ کر نہیں پکارا، خضر کہہ کر پکارا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر ایک چیز کا نام لے کر پکارا؟ تو خضر علیہ السلام جہاں سوکی زمین پر قدم رکھتے، یہ آپ کا معجزہ تھا، کیونکہ علماء نے کہا یہ نبی تھے، جہاں سوکی زمین پر قدم رکھتے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی۔ خضر علیہ السلام جہاں سوکی زمین پر قدم رکھے وہ جگہ ہری ہو جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کا اصل نام نہیں خضر کہہ کر پکارتے تھے، ہرے بھرے شاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ غور کرو مسلمانوں، جب لوگ پکارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خضر علیہ السلام کا اصل نام نہیں بلیہ کہہ کر نہیں پکارا، خضر کہہ کر پکارا، خضر کہہ کر پکارا۔ یہی سے پتہ یہ چل گیا قرآن کے حکم سے جس کے اندر جو خوبی ہو اس خوبی کو پکارنے سے اللہ ناراض نہیں راضی ہوتا ہے۔ جب خضر کو خضر کہہ کر اللہ نے پکارا کیونکہ خضر میں خوبی تھی، سوکی زمین کو ہرا کر دیتے، لہذا اس لیے خضر کہہ کر پکارا۔ اللہ نے بھی قرآن میں خضر کہہ کر پکارا، اور معین الدین کو غریب نواز کہہ کر اس لیے پکارتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبی تھی، غریبوں کو ایسا نوازتے تھے، جب بھی نواز رہے ہیں، اب بھی نواز رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ کی عطا سے نوازتے رہیں گے۔ یہ خوبی ہے آپ کے اندر، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ خوبی ہے آپ کے اندر کہ آپ غریبوں کو نوازتے ہیں، بولو محبت سے سبحان۔ اس لیے غریب نواز کہتے ہیں۔ بولو خوبیوں کے نام لے کر پکارنا جائز ہے؟ میں نے کہا اللہ کی سنت ہے، جو خوبی لے کر پکارنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں نے کہا خضر کو خضر کہہ کر پکارا نہیں پکارا؟ بولے پکارا۔ اس لیے معین الدین کو ہم غریب نواز کہتے ہیں کہ آپ کے در پر جو جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ مز عقیدت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ گنبد کیا ہے، یہ پتھر کیا ہے، یہ سوچ لیتا ہے، وہابیہ ذہن دے دے رہے کو، یہ گنبد والے کیا کرتے، پتھر والے کیا کرتے۔ میں نے کہا یہ گنبد پتھر والے کیا کرتے، انہی کی بدولت آج دین بچا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا، ہلا کو کھا کے تمہارے ابا کے نہیں بچائے، ہاں نہ تمہارے دادا آ کر بچائے، ہلا کو کھا سے دین کو بچانے والے اولیاء اکرام تھے، یہ مزاروں میں رہنے والے تھے۔ اور خواجہ غریب نواز تو وہ ہے ہندوستان میں جنہوں نے اسلام کا ڈیم بنایا ہی غریب نواز نے۔ آج جس کو اسلام کا پانی مل رہا ہے اس ڈیم سے، وہ ڈیم بنانے والے غریب نواز ہیں۔ لیکن وقت چاہتا تھا میں اور آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے جوانی کے واقعات، آپ کی عبادت کے واقعات، آپ کے تعلیمات اور آپ کے ذریعے سے اسلام کو جو فائدہ پہنچا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت بھی فائدہ لیے اور آج بھی فائدہ لے۔ انشاءاللہ میں بتانا چاہتا، وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اللہ اگر زندگی دیا تو اس کا سیکنڈ پارٹ کر انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات اور آپ کی خدمت، اسلام کی خدمات پر آپ جو کام کیے اس پر بات کریں گے، اور آپ کی کرامات کا کچھ ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ ضرور اپنے گھروں میں فاتحہ دلا کر غریب نواز یعنی بندے ہم مسلمان وہی اچھے اخلاق والا ہے جو شکر ادا کرے بندے کا بھی اور رب کا بھی۔
لہٰذا جن کے ذریعے سے دین ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، شکرانہ کے طور پر کم سے کم جو منگل کو چھٹی شریف ہے اپنے گھروں میں ضرور فاتحہ دلائے، خود بھی کھائے، غریبوں کو بھی کھلائے، اس سے اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔